بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک مرتبہ ہم پھر سے فضائل اعمال پر اعتراض کا جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ اہمیت کی حامل اس وجہ سے ہے، جس واقعے کا ہم جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں غیر مقلدین اکثر اس واقعے پر اعتراض بھی کرتے ہیں اور اس واقعے کی بنیاد پر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اور علماء دیوبند پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ آئیے غیر مقلدین کے فضیلت الشیخ توصیف الرحمان صاحب کی زبانی واقعہ بھی سنیے اور اعتراض بھی سنیے۔ ہم انشاءاللہ ان کے ہر اعتراض کا، ہر اشکال کا تفصیلاً جواب بھی دیں گے اور ان کے اشکالات کا جائزہ بھی لیں گے۔ دوستوں علیہ وسلم اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے، اور یہ صفحہ 711 فضائل صدقات کہتے ہیں مولوی زکریا صاحب، عرب کی جماعت ایک سخی کی قبر پہ گئی، اونٹ پہ سوار ہو کر گئے۔ وہ قبر والا اونٹ والے کے خواب میں آیا اور کہنے لگا تم آئے ہو خالی پیٹ واپس چلے جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ اونٹ مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں اصیل اونٹ گھر کھڑا ہے وہ لے لو۔ خواب میں سودا طے ہوا۔ لفظ ہے مولوی زکریا صاحب کے، قبر والا اٹھا، قبر سے نکلا، اونٹ کو ذبح کیا۔ قبر والا اٹھ کے باہر آ کے اونٹ ذبح کر کے پھر قبر میں چلا گیا۔ آگے پولیس کی چیک پوسٹ لگی ہوئی تھی، بیگم کو مل کر کیوں نہیں آیا؟ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کیوں نہیں آیا؟ کہا ہم گوشت کھا پی کے جان بنا کے پیٹ بھر کے جا رہے تھے، سامنے سے ایک نوجوان آیا، تم میں فلاں ابن فلاں کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا میرے باپ کو کوئی چیز بیچی ہے؟ کہا سودا خواب میں قبر والے سے اونٹ کا ہوا تھا، کہا اس کے بدلے یہ اونٹ لے لے۔ مولوی زکریا صاحب کہتے ہیں یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر پہ آنے والوں کو خالی پیٹ نہیں بھیجا۔ قبر پہ آئے تھے یا کسی ہوٹل میں گئے تھے؟ یہ گئے کہاں تھے؟ قرآن سے سنیے، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ ان سے پہلے ہم نے کتنے ہی لوگوں کو مارا ہے، کتنی ہی بستیاں ہلاک ہوئی ہیں۔ سنو مالک کا فیصلہ، أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ رب کا فیصلہ ہے جو مر کے اگلے جہان چلا جائے وہ واپس نہیں آیا کرتا۔ اشرف آپ نے سنا توصیف الرحمان صاحب کی زبانی اعتراض۔ حقیقت میں توصیف الرحمان صاحب جب تک خیانت نہ کریں اور جب تک جو ہے کتمان علم نہ کریں تب تک جو ہے ان کا اعتراض بنتا ہی نہیں۔ لوگ سوچتے ہوں گے کہ توصیف الرحمان صاحب اسکین بھی لگا رہے ہیں اور باقاعدہ پڑھ بھی رہے ہیں، پھر بھی کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ دوستوں جب ہم آپ کے سامنے وہ واقعہ پڑھیں گے آپ کے سامنے خود بخود ظاہر ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا دھوکہ دیا ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے پورا واقعہ فضائل صدقات سے پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ فضائل صدقات ہے، واقعہ نمبر 16 ہے اور صفحہ نمبر 711۔ وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اتحاف السادہ سے، مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کتاب سے۔ عرب کی ایک جماعت ایک مشہور سخی کریم کی قبر کی زیارت کو گئی۔ دور کا سفر تھا، رات کو وہاں ٹھہرے۔ ان میں سے ایک شخص نے اس قبر والے کو خواب میں دیکھا۔ وہ اس سے کہہ رہا ہے تو اپنے اونٹ کو میرے بختی اونٹ کے بدلے میں فروخت کرتا ہے۔ یہ خواب کی بات چل رہی۔ آگے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کر رہے ہیں، بختی اونٹ اعلیٰ قسم کے اونٹوں میں شمار ہوتا ہے جو اس میت نے ترکے میں چھوڑا تھا۔ خواب دیکھنے والے نے خواب ہی میں معاملہ کر لیا۔ یہ سب سے پوری ویڈیو کا اصل جو فوکس کرنے کا ہے وہ خواب، اور یہیں سے توصیف الرحمان صاحب نے دھوکہ دیا ہے۔ تو یہ واقعہ آپ غور سے سنیے گا تاکہ آپ توصیف الرحمان کے دھوکے اور جھوٹ کو سمجھ سکیں۔ خواب دیکھنے والے نے خواب ہی میں معاملہ کر لیا، وہ صاحب قبر اٹھا۔ اصل پوائنٹ یہی ہے، یہیں سے توصیف الرحمان نے اپنی ریت کی دیوار کھڑی کی ہے اور پھر جھوٹ اور پورا اعتراض کیا ہے۔
جبکہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے یہ خواب کی بات چل رہی ہے. وہ صاحب قبر اٹھا اور اس کے اونٹ کو ذبح کر دیا. یہ خواب کا معاملہ چل رہا ہے, خواب کا معاملہ چل رہا ہے. اس نے یعنی جب یہ اونٹ والا آگے وہ صاحب قبر اٹھا اور اس کے اونٹ کو ذبح کر دیا. جب یہ اونٹ والا نیند سے اٹھا, اب خواب سے نیند سے اٹھا, تو اس نے اونٹ کے خون جاری تھا, تو اس کے اونٹ کے خون جاری تھا. یہ پورا خواب کا معاملہ چل رہا ہے. یہ دیکھ رہا ہے, یہ خواب میں ہی دیکھ رہا ہے کہ مطلب اس نے اونٹ اس کو جو ہے دیا ہے اور قبر والا جو ہے اٹھ کے اونٹ کو جو ہے ذبح کیا ہے. یہ خواب کا معاملہ چل رہا ہے, اور یہی اصل دھوکے کی بنیاد ہے. انشاءاللہ ہم آگے کھولیں گے توصیف الرحمن کا. تو اس نے دیکھا کہ بھائی جب نیند سے اٹھا دیکھا اونٹ سے خون جاری ہے, اس نے اٹھ کر اس کو ذبح کر دیا, یعنی اونٹ کو, کہ اس کی زندگی کو امید نہ رہی تھی, اور گوشت تقسیم کر دیا. سب نے پکایا کھایا. یہ لوگ وہاں سے واپس ہو گئے. جب اگلی منزل پر پہنچے تو ایک شخص بختی اونٹ پر سوار ملا جو یہ تحقیق کر رہا تھا کہ فلاں نام کا شخص تم میں سے کوئی ہے. اس خواب والے شخص نے کہا یہ میرا نام ہے. اس نے پوچھا کہ تم نے فلانے قبر والے کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی ہے؟ خواب دیکھنے والے نے خواب کا قصہ سنایا. جو شخص بختی اونٹ پر سوار تھا اس نے کہا وہ میرے باپ کی قبر تھی, یہ اس کا بختی اونٹ ہے. اس نے مجھے خواب میں کہا ہے اگر تو میری اولاد ہے تو میرا بختی اونٹ فلاں شخص کو دے دے. تیرا نام لیا تھا, یہ بختی اونٹ تیرے حوالے ہے. یہ کہہ کر وہ اونٹ دے کر چلا گیا. آگے حوالہ مولانا زکریا ہم نے اتحاف سادہ کا دیا. مولانا زکریا ہم تو لکھتے ہیں یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبر پر آنے والوں کی مہمانی میں اپنے اصیل اونٹ کو فروخت کر کے آنے والوں کی مہمانی کی. پھر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اشکال کا جواب دے رہے ہیں. باقی یہ بات کہ مرنے کے بعد اس قسم کا واقعہ کیوں کر ہو گیا, اس میں کوئی محال چیز نہیں ہے. عالم ارواح میں اس قسم کے واقعات ممکن ہیں. یہ پوری بات ہے. اب توصیف الرحمن صاحب نے اصل دھوکہ کیا دیا ہے؟ وہ دھوکہ یہ دیا ہے کہ خواب کی بات کو حقیقت بنا کر پیش کر دی. جیسے ایک شخص جو ہے کہتا ہے کسی اپنے دوست سے کہ میں نے خواب میں دیکھا میں امریکہ گیا ہوں. اب دوست جو ہے کوئی دشمنی یا کوئی ایسی بدماشی کرنا چاہے تو وہ کیا کرے, وہ کہے کہ دیکھو اس کے پاس ویزا نہیں ہے, پاسپورٹ نہیں, یہ امریکہ میں فلاں بہن کے پاس نہیں گیا یا فلاں رشتہ داری نہیں کی, یہ تو ایسا جو ہے اس نے کیا ہی نہیں, یہ تو کہہ رہا میں امریکہ گیا. تو لوگ یہی کہیں گے, وہ دوست یہی کہے گا کیسا تو آدمی ہے, میں نے خواب کی بات بیان کی, تو نے اس کو جو ہے حقیقت بنا کر پیش کیا, پھر تو نے اعتراض کھڑے کیے. توصیف الرحمن صاحب نے یہاں پہ وہی کام کیا. باقی آپ جو ہے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو خود ایک مرتبہ پڑھیے گا, تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ توصیف الرحمن صاحب نے کیا دھوکہ دیا. باقی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ توصیف الرحمن صاحب جب تک جھوٹ نہ بولیں, خیانت نہ کریں, کتمان علم نہ کریں, تب تک ان کا اعتراض تو بنتا ہی نہیں. وہ جانتے تھے بھئی یہ خواب کا اب کریں کیا, تو انہوں نے خواب کو اٹھا کر بنایا حقیقت میں, پھر سارے انہوں نے کھلواڑ کیے. اب ہوتا کیا, یہ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں, اسکین بھی لگا دیں گے. توصیف الرحمن صاحب کی عادت شریفہ ہے کہ بس تھوڑا سا پڑھ دیں گے, اس میں اپنی طرح سے عبارتیں ملائیں گے, اور لوگ یہی سمجھیں گے کہ بھئی اسکین بھی لگا رہا ہے, عبارت دیکھ کے پڑھ رہا ہے. لوگ پکڑ بھی نہیں پاتے کہ کتنا بڑا گھپلا کرتا ہے. اگر پورا واقعہ پڑھ کر پھر اعتراض کریں تو بہت سے اعتراض تو ایسے ہی رفع ہو جائیں اور یہ جھوٹ بول بھی نہ پائیں, لیکن اسی وجہ سے اپنے پیٹ سے ساری باتیں ملاتے ہیں. اب آئیے کچھ ان کے ہم جھوٹ بیان کرتے ہیں, پھر باقی اعتراض کا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. نمبر 1 ان کا جھوٹ کیا. توصیف الرحمن صاحب نے اپنے پیٹ سے بات کہی, جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا, انشاءاللہ اسکین بھی لگا دیں گے فضل اعمال کا. وہ پیٹ سے ان کی بات کیا ہے. توصیف الرحمن صاحب کہتے ہیں وہ قبر والا اونٹ والے خواب میں آیا اور کہنے لگا تم آئے ہو خالی پیٹ واپس چلے جاؤ, مجھے اچھا نہیں لگتا. اب یہاں کہاں فضل اعمال میں خالی پیٹ آئے ہو واپس چلے جاؤ, مجھے اچھا نہیں لگتا. اب یہ توصیف الرحمن صاحب کا اپنے پیٹ سے بنا لیا. اور دوسرا سب سے بڑا جو جھوٹ ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے سارا اعتراض کیا ہے, اور ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بھئی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اور اس میں اس واقعے کا حوالہ دیا, دیکھو کہ بھئی کتنا جو ہے کفریہ شرکیہ جو ہے واقعہ. تو دوسرا اعتراض کیا ہے, وہ دوسرا جھوٹ ان کا کیا ہے. توصیف الرحمن صاحب کہتے ہیں
لفظ ہے مولوی زکریا صاحب کے، توصیف الرحمان صاحب کہتے ہیں قبر والا اٹھا، اب قبر سے نکلا، اب یہ ان کے اپنے جملہ، قبر سے نکلا، اونٹ کو ذبح کیا، قبر والا اٹھ کے باہر آ کے اونٹ ذبح کر کے پھر قبر میں چلا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر قبر والا اٹھ کے باہر آ کے اونٹ ذبح کر کے پھر قبر میں چلا گیا، قبر سے نکلا، یہ جو جملے ہیں یہ ان کے اپنے اضافی ہیں، فضائل اعمال نہیں، جیسا کہ آپ نے خود سنا۔ تو یہ اس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اصل دھوکہ کیا دیا؟ آگے بھی وضاحت ہے، خواب کی بات ہے، خواب میں، اور پیچھے بھی وضاحت خواب کی ہے، لیکن لوگوں کو، پبلک کو یہ دکھایا کہ نہیں خواب نہیں، حقیقت میں قبر والا قبر سے باہر آیا، اس نے ذبح کیا، جبکہ خواب والا خواب میں اونٹ بیچا ہے، اس نے خواب میں ہی دیکھا کہ بھئی قبر والا اٹھا ہے، اس نے اونٹ کو ذبح کیا ہے، لیکن اس کو انہوں نے حقیقت بنا کے پیش کیا۔ اور آگے پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے پولیس کی چیک پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ بیگم کو مل کر کیوں نہیں آیا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کیوں نہیں آیا، یہ سب یہ انہوں نے پھر اعتراضات کھڑے کیے، خواب کو حقیقت بنایا پھر اعتراض کیا۔ جیسے میں نے مثال دی کہ بھائی ایک دوست نے خواب دیکھا میں امریکہ گیا، تو اس دوست نے پھر اعتراض کرنا شروع کیے کہ بھائی فلاں سے کیوں نہیں ملا، فلاں سے کیوں نہیں ملا، تو جو ہے اور لوگوں کو جو ہے جا کے گھر میں جا کے شکایت کری امریکہ ہو کے آیا، فلاں فلاں سے نہیں ملا۔ دوست کہے گا ارے پیارے میں تو خواب کی بات کر رہا ہوں، یہ حقیقت واقعہ نہیں ہے۔ توصیف الرحمان صاحب نے بھی جو ہے یہ دھوکہ دیا ہے۔ اور باقی توصیف الرحمان صاحب کہتے ہیں قبر پہ آئے تھے یا کسی ہوٹل میں گئے تھے، اور پھر توصیف الرحمان صاحب نے ایک آیت قرآن کی پڑھی ہے، وہ آیت یہ ہے توصیف الرحمان صاحب کی، یعنی سورہ یاسین کی پڑھی ہے، جس کا ترجمہ ہے ان سے پہلے ہم نے کتنے لوگوں کو مارا اور کتنی بستیاں ہلاک ہوئی ہیں، سنو مالک کا فیصلہ، رب کا فیصلہ یہ ہے جو مر کے اگلے جہاں چلا جائے وہ واپس نہیں آیا کرتے۔ یہ انہوں نے آیت پیش کی ہے۔ اب آیت انہوں نے کیوں پیش کی ہے؟ وہ اسی وجہ سے پیش کی ہے نا، خواب کی بات تھی، اب ان کو بنانا تھا حقیقت میں کہ صاحب قبر جو ہے، قبر والا حقیقت میں نکل کر باہر آیا اور ذبح کیا، تو پھر انہوں نے پھر اعتراض تو کھڑا کرنا تھا، تب انہوں نے آیت پیش کی، جبکہ وہ تو خواب کی بات، خواب میں اس نے دیکھا کہ قبر والا اٹھا اونٹ کو ذبح کیا، خواب کی بات ہے، اس میں جو ہے حقیقت میں اس نے جاگتی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ آگے اس میں وضاحت ہے، نیند سے اٹھا، اس نے دیکھا کہ اونٹ سے خون بہ رہا ہے۔ اب کچھ جو ہے اشکالات ہیں جس میں یہ ہے کہ بھائی خواب میں اس نے دیکھا اونٹ سے خون بہ رہا ہے، یعنی خواب میں ہی دیکھا اونٹ کو وہ ذبح کر رہا ہے، حقیقت میں ایسا کیسا ہو گیا، یہ سب سے زیادہ اشکال کا باعث ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ تفصیلاً جواب بھی دیں گے، اور اس میں یہ ہے دوسرا ہے کہ خواب میں اس نے دیکھا کہ بھئی اونٹ کو بیچا، صبح اٹھ رہا ہے تو ایک آدمی آ رہا ہے اور جو ہے اس نے بیان کیا کہ بھئی فلاں نام کا کون شخص ہے، میرے باپ نے جو ہے کہا تھا کہ بھئی اونٹ فلاں شخص کو دے دینا، کیونکہ یہ خواب کی بات ہے تو ایک آدمی تعجب میں پڑتا ہے کہ خواب میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بہت سے خواب کے حوالے جات ان کے گھر سے بھی پیش کریں گے اور اسلاف سے بھی پیش کریں گے تاکہ سارے جو ہے اشکالات رفع ہو جائیں۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ سب سے پہلے ہم جو ہے اس میں جواب دیں گے کہ کن کن لوگوں نے واقعہ بیان کیا ہے، تو توصیف الرحمان صاحب ذرا آگے قدم بڑھائیں، ان پہ بھی فتویٰ لگائیں، یہ پہلا ہمارا مطالبہ۔ دوسرا ہم انشاءاللہ یہ جو ہم نے کہا ہے، اب فضائل اعمال میں صاف موجود ہے کہ خواب میں ہی اس نے جو ہے اونٹ کو ذبح کیا ہے، اور خواب میں ہی اس نے دیکھا ہے کہ قبر والا اٹھا ہے۔ وہ تو توصیف الرحمان نے پیٹ سے اپنے جملے ملایا، قبر سے باہر نکلا، پھر اندر چلا گیا قبر سے، یہ سب اس کے اپنے پیٹ کے جملے تھے تاکہ سامعین کو دھوکہ دے سکے کہ بھئی ایک بات خواب کی ہے، کیسے میں اس کو حقیقت بناؤں۔ تو انشاءاللہ ہم جہاں سے واقع مولانا زکریا ہم تو نقل کیا، اور جو اسلاف کی کتب میں ہم وہاں دکھائیں گے کہ باقاعدہ وہاں جملہ ہے فَنَحَرَهُ فِي النَّوْمِ، خواب میں ہی اس نے جو ہے اونٹ کو ذبح کیا ہے، خواب کا معاملہ باقاعدہ ہم پیش کریں گے۔ اور تیسرا جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ کچھ ہم خواب بیان کریں گے جس میں جو ہے خواب والے نے بہت سی باتیں بیان کی ہیں۔ اب آتے ہیں جو ہے سب سے پہلی بات کی طرف، اس واقعے کی تخریج کہاں موجود ہے؟ بھائی مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے اپنی طرف سے لکھا تو ہے نہیں۔ سب سے پہلا حوالہ اسلاف کی کتاب سے، عبد الملک بن محمد بن ابراہیم نیساپوری خرقوشی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم ہیں، ان کے ہم حوالے جات بہت بار دے چکے ہیں، اور ان کے مطلب ان کی اہمیت و عظمت کو بیان کچھ کر چکے ہیں کہ بھئی یہ کون پرسنالٹی ہیں۔ ان کی کتاب ہے تہذیب الاسرار، ان کی وفات 407 ہجری میں ہوئی، صفحہ نمبر 278 پر یہی واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے، یہی
جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے نقل کیا کہ ایک سخی کی قبر کی زیارت کے لیے لوگ گئے، پورا وہی واقعہ نقل کیا، اور وہاں باقاعدہ یہ جملہ ہے کہ خواب میں ہی فنحرہ فی النوم، خواب میں ہی اس نے اونٹ کو ذبح کیا ہے، خواب میں، پوری وہاں صراحت موجود ہے خواب میں۔ لیکن مولانا وہ توصیف الرحمان صاحب کو دھوکہ تو دینا تھا، انہوں نے خواب کو حقیقت میں جاگتی ہوئی آنکھوں والا بنا کے پیش کر دیا کہ بھئی وہ صاحب قبر حقیقت میں اٹھ کے باہر آیا اور اس نے اونٹ کو ذبح کیا، قبر میں چلا گیا۔ توصیف الرحمان صاحب آپ پورا واقعہ پڑھ کے پھر اعتراض کرتے۔ تو یہ عبد الملک بن محمد بن ابراہیم الخرقوشی رحمۃ اللہ کی وفات 407 ہجری میں، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا۔ دوسرا حوالہ المستطرف ابو الفتح شہاب الدین ابشیہی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 852 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177 پر بعینی یہی واقعہ نقل کیا جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی جملہ موجود، فنحرہ فی النوم، خواب میں ہی جو ہے اس نے اونٹ کو جو ہے ذبح کیا۔ تیسرا حوالہ ثمرات الاوراق ابن حجہ حموی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 837 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 246 پر ہی واقعہ نقل کیا، وہاں پہ بھی وہی بات ہے۔ چوتھا حوالہ احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 505 ہجری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 249 پر ہی واقعہ نقل کیا۔ پانچواں حوالہ اتحاف السادہ مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ، اسی کتاب سے مولانا زکریا ہم تو نقل کیا جیسا کہ حوالہ دیا، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 749 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ اب ہم توصیف الرحمان صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ بھی ذرا ان پہ بھی، انہوں نے بھی واقعہ نقل کیا، مولانا زکریا ہم تو نقل کیا، ایسا کوئی اصول ضابطہ قاعدہ تو نہیں ہے ایک آدمی نقل کرے تو اس پر کفر شرک کا فتویٰ، اور دوسرا جو ہے نقل کرے تو اس پر کفر شرک کا فتویٰ نہیں۔ آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں، ان لوگوں پہ بھی اسلاف کو علماء پہ بھی جو ہے ذرا کفر و شرک کے فتوے لگائے کہ بھائی جو ہے ان کی کتابیں پڑھنا حرام، انہوں نے کفر و شرک کو پھیلایا۔ اب باقی اصل میں ہوتا ہے کہ اعتراض یہ لوگ جو ہے یا تو خیانت، جھوٹ اور کتمان کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور کیونکہ اس کے بغیر ان کا اعتراض بنتا ہی نہیں، ورنہ یہ اصولی قاعدہ ان کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ خواب کوئی شرعی حجت نہیں ہے، خواب سے کوئی عقیدہ، کوئی مسئلہ استنباط نہیں کیا جا سکتا، نکالا نہیں جا سکتا، لیکن کیا کرتے ہیں، خواب ان کے ہاں بھی موجود ہے، شرعی حجت نہیں، لیکن اس کو شرعی حجت بنا کر، عقیدہ بنا کر پھر جو ہے اعتراض کرتے ہیں۔ آئیے ذرا سب سے پہلے ان کے ہم گھر سے، کیونکہ واقعہ خواب کا ہے، خواب میں انہوں نے بیچا ہے اونٹ کو، جو ہے خواب میں جو ہے صاحب قبر جو ہے خواب میں اونٹ کو ذبح کیا ہے، تو یہ تو واقعہ خواب کا ہے۔ تو ہم ان کے گھر سے ذرا پیش کر دیں، ان کی کتاب ہے غیر مقلدین کی عقیدہ اہل حدیث، یحییٰ حافظ یحییٰ گوندلوی صاحب کی ہے، صفحہ نمبر 62 اور 63 پر لکھتے ہیں، خواب عقائد میں کیا احکام میں بھی دلیل نہیں بن سکتا۔ کتنی واضح بات لکھ رہے ہیں۔ آگے پھر لکھتے ہیں، تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ خواب حجت اور دلیل کے لائق ہی نہیں، خواب حجت اور دلیل کے لائق ہی نہیں۔ دوسری بات، اب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حوالہ دے دیتے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں خواب کوئی شرعی حجت نہیں ہے۔ وہ حوالہ کہاں ہے؟ مکاتیب شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ترتیب و تدوین سید نفیس حسینی صاحب نے کی ہے، صفحہ نمبر 740 پر مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، جہاں تک منامات یا کشوف کا تعلق، یعنی خواب اور کشف کا تعلق ہے، وہ کوئی شرعی حجت نہیں، باقاعدہ صاف لکھ رہے ہیں۔ دوسرا حوالہ کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 111 پر مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں بڑی واضح بات، آپ نے خواب کے قصے کو اتنی زیادہ اہمیت دی جس کا وہ مستحق ہی نہیں تھا۔ خواب کوئی شرعی حجت نہیں جس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت کیا جا سکے۔ اب اتنی واضح بات ہونے کے باوجود یہ لوگ کیا کرتے ہیں، خواب کو جو ہے اپنے اصول و ضابطے قاعدے کو چھوڑ کر عقیدہ بنا کر پھر جو ہے فتویٰ بازی کرتے ہیں، جبکہ خواب کوئی شرعی حجت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا جو ہے دھوکہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر جو ہے یہ اعتراضات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ میں نے اسلاف کے حوالے پیش کیے کہ انہوں نے نقل کیا، اصل مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے سخاوت، جود اور سخا کو بیان کرنے کے لیے اس واقعے کو نقل کیا۔ اصل مقصود جود و سخاوت کو بیان کرنا ہے، نہ کہ اور دوسری چیزوں کو، اور یہی اسلاف کے جو علماء ہیں
جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا انہوں نے جود و سخا کو بیان کرنے کے لیے ہی اس واقعے کو نقل کیا. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا, اسلاف کے طرز چلا رہا ہے, واقعات و قصص بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. اصل مقصود سخاوت کو بیان کرنا ہے, نہ کہ دوسری چیزیں. اور سخاوت ثابت شدہ چیز ہے, وہ شریعت سے ثابت شدہ چیز ہے, وہ نصوص سے ثابت شدہ چیز ہے, اس سے انکار ہی نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بڑی واضح بات, کتب فضائل پر اشکالات ان کے جوابات صفحہ نمبر 118 پر لکھتے ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, اس ناکارہ نے جہاں تک یاد ہے یعنی فضائل اعمال میں ہر چیز دوسروں ہی سے نقل کیا ہے, اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا, اور اکابر کے واقعات بھی خود اکابر ہی کی کتابوں سے نقل کیے ہیں. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو بیان کر رہے ہیں میں ناقل ہوں, اور میں بہت سی ویڈیو میں حوالہ دے چکا ہوں غیر مقلدین کا, وہ آپ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جہاں صراحت کے ساتھ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بھائی ناقل پہ کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں. تو ہم نے تو جو ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے دیا کہ بھائی یہ جو ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت تو ناقل جیسی, ناقل ہے وہ تو نقل کیا. باقی توصیف الرحمان صاحب نے ایک آیت پیش کی ہے, مجھے اس کے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ توصیف الرحمان صاحب نے دھوکہ یہ دیا, خواب والے واقعے کو حقیقت بنا کے پیش کیا, یعنی یہ دکھانے کی کوشش کی قبر والا حقیقت میں باہر آیا اور ذبح کیا, پھر اعتراض کیا, پھر قرآن کی آیت پڑھی ہے. تو جب یہ خواب کا ہے تو ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے جو آیت پیش کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سنو مالک کا فیصلہ رب کا فیصلہ ہے, جو مر کے اگلے جہاں چلا جائے وہ واپس نہیں آیا کرتے. پہلی بات اس آیت کی جو ہے تفسیر میں جو ہے مفسرین میں بہت زیادہ اختلاف ہے, ٹھیک ہے, مفسرین میں بہت زیادہ اختلاف ہے. اور جیسا کہ جو ہے تفسیر ثوری دیکھیں, سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وفات 161 ہجری سند کے ساتھ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205 پہ باقاعدہ نقل کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, لا یرجعون کا مطلب یہ لا یتوبون, یعنی وہ لوٹیں گے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ نہیں کریں گے. یہاں لوٹنے سے مراد توبہ نہ کرنا مراد ہے. باقی یہ آپس میں جو ہے یہ مفسرین میں اختلاف ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس آیت کا انکار نہیں کر رہے ہیں, لیکن جو ہے قرآن میں اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد جو ہے باقاعدہ جو ہے زندہ ہوئے ہیں. ہم انشاءاللہ کبھی کسی دوسری ویڈیو میں جہاں اعتراض ہو تو ہم انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. تو انہوں نے جو آیتیں پیش کی ہیں, باقی ہم کچھ حوالے جات ان کے گھر سے پیش کرتے ہیں کہ بھئی باقاعدہ جاگتی آنکھوں سے جو ہے لوگوں نے قبر سے باہر دیکھا ہے, تو ذرا اس پر بھی اعتراض کریں. باقی یہ خارق عادات جو امور ہیں, خرق عادت جو امور یعنی خرق عادت جو واقعہ ہوتا ہے ان اصول و ضابطے سے خارج ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ ہم جہاں پہ خرق عادت کی بحث ہوگی اس کو بھی پیش کریں گے, لیکن کیونکہ واقعہ جب خواب کا ہے تو ہم کیوں مطلب انہوں نے آیت پیش کی ہم اس کا جواب دیں, لیکن ہم الزاماً ذرا ان کے گھر سے پیش کر دیں, ذرا فتویٰ تو لگائیں, کیونکہ بات تو جو ہے ان کے یہاں حقیقت میں باقاعدہ جو ہے قبر سے باہر نکلے. ذرا توصیف الرحمان صاحب فتویٰ لگائیں. وہ یہ ہے کہ الحدیث شمارہ نمبر 126 صفحہ نمبر 20 ہے, اور اس میں جو ہے وہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ایک جو ہے کتاب اثبات عذاب قبر, اس کی تحقیق زبیر علی زئی صاحب نے کی ہے. اس میں ایک واقعہ ہے جس کو جو ہے باقاعدہ زبیر علی زئی صاحب یہ مان لیں کہ یہ صحیح واقعہ باقاعدہ. وہ واقعہ کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ایک دفعہ میں غزوہ ابوا سے واپس لوٹ رہا تھا, میں کچھ قبروں کے پاس سے گزرا, ایک آدمی اچانک قبر سے نکل کر میری طرف آیا. توصیف الرحمان صاحب یہاں حقیقت میں قبر سے نکل کر آیا, خواب کا معاملہ نہیں ہے. ایک آدمی اچانک قبر سے نکل کر میری طرف آیا, اسے آگ لگی ہوئی تھی اور اس کی گردن میں ایک زنجیر تھی جسے وہ گھسیٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا, اے عبداللہ مجھے پانی پلاؤ, اللہ تجھے پانی پلائے. اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ اس نے مجھے پہچان کر عبداللہ کہا یا ویسے ہی کہہ دیا جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی کو اللہ کے بندے کہہ کر پکارتا ہے. اس شخص کے پیچھے ایک کالا شخص نکلا جس کے ہاتھوں میں ایک کانٹوں والی ٹہنی تھی, اور وہ کہہ رہا تھا, اے عبداللہ اسے پانی نہ پلانا کیونکہ یہ کافر ہے. پھر اس کالے شخص نے اسے پکڑ لیا, اس کی زنجیر لے کر اس ٹہنی سے اسے مارتا ہوا دوبارہ قبر میں لے گیا. میں ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا حتیٰ کہ وہ قبر میں غائب ہو گئے. یہ قصہ ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے اور صحیح آثار کافی ہیں.
زبیر علی زئی صاحب، حافظ زبیر علی زئی صاحب جو غیر مقلدین کے محدث الاثر سمجھے جاتے ہیں، وہ حاشیہ میں لکھتے ہیں اسنادہ حسن، یعنی اس کی سند جو ہے حسن ہے۔ باقی یہ جو واقعہ ہے یہ دوسری کتابوں، بہت سی کتابوں موجود ہے جس میں یہ صراحت ہے کہ یہ جو ہے ابو جہل تھا جس کو جو ہے قبر کا عذاب ہو رہا تھا۔ توصیف الرحمن صاحب جو قرآن کی آیت جو ہے آپ نے پڑھی تھی، ذرا یہاں پہ بھی فٹ کر دیں۔ کیا زبیر علی زئی صاحب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بھئی یہ آیت قرآن کی بھی ہے؟ آئیے دوسرا حوالہ من عائشہ بعد الموت کتاب ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وفات 281 ہجری، تحقیق اور تعلیق ہے ابو معاذ ایمن بن عارف دمشقی، اور ناشر جو اس کے ہیں مکتبۃ السنہ دار السلفیہ، روایت نمبر 55 صفحہ نمبر 55۔ یہ بھی جو ہے واقعہ صحیح ہے۔ حویرث بن ریاب کہتے ہیں ایک دن میں کسی گنجان جہاں سے گزر رہا تھا، ایک ایسا آدمی قبر سے نکلا جس کے سر اور چہرے سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، لوہے کا لباس پہنے ہوئے تھا، کہہ رہا تھا مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ اور ایک آدمی اس کے پاس سے ہی نکلا اور کہہ رہا تھا کافر کو پانی نہ پلانا، کافر کو پانی نہ پلانا۔ اس نے اس کی زنجیر کی ایک جانب کو پکڑتے ہوئے کھینچا اور اس کو مارتا ہوا قبر میں لے کر چلا گیا۔ حویرث کہتے ہیں میری اونٹنی بھاگنے لگی اور میں ان پر قادر نہ ہو سکا، حتیٰ کہ عرق زبیہ کے مقام پر جا کر کچھ آہستہ ہوئی اور رک گئی۔ میں وہاں اترا اور مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی، پھر سوار ہو کر چل پڑا حتیٰ کہ مدینہ شریف پہنچ گیا۔ پھر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور یہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے حویرث، میں تجھ پر تہمت نہیں لگاتا، البتہ تو نے بڑی عجیب بات سنائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کی بڑی عمر کے لوگوں کو بلوایا جنہوں نے زمانے جاہلیت پایا تھا، پھر حویرث کو بلوایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہا اس نے یہ بات ہمیں سنائی ہے اور میں اس پر تہمت نہیں لگاتا۔ پھر حویرث سے فرمایا ان کو سارا واقعہ بتاؤ۔ حویرث نے سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا ہم نے اس کو پہچان لیا ہے، وہ آدمی بنی غفار قبیلے کا تھا اور زمانے جاہلیت میں ہی مر گیا تھا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب انہوں نے بتایا کہ وہ زمانے جاہلیت میں ہی مرا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر خوش ہوئے اور اس کے بارے مزید پوچھا تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین، زمانے جاہلیت میں یہ ایسا آدمی تھا جو کہ مہمان نوازی نہیں کرتا تھا۔ اگر توصیف الرحمن صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو فوراً جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تو فتویٰ تو یہ قرآن کی آیت ضرور پڑھ دیتے۔ بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی، جب یہ قبر سے باہر جو ہے نکلنے کا واقعہ پیش آیا، تحقیق کی ہے اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ زمانے جاہلیت میں مرا ہے تو وہ جو ہے بڑے خوش ہوئے۔ لیکن توصیف الرحمن صاحب ہوتے تو قرآن کی آیت پڑھ کے ضرور سناتے تھے کہ بھئی یہ تو سراسر کفر شرک ہے۔ اس کے جو من عائشہ بعد الموت ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ جو کتاب ہے اس کی تحقیق جو تعلیق کی ہے ابو معاذ احمد بن عارف دمشقی، اس روایت کے بارے، اس واقعے کے بارے میں کہتے ہیں اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے، اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ تو توصیف الرحمن صاحب آپ یہاں پہ بھی کچھ اقدام کیجیے اور ان لوگوں پر فتویٰ لگائیے۔ اب آتے ہیں اصل اشکال کی طرف۔ جیسا کہ فضائل اعمال میں ہے کہ خواب میں اس نے دیکھا کہ بھئی ایک شخص کہہ رہا ہے کہ بھئی اونٹ بیچ دو، انہوں نے جو ہے اونٹ اسے دیا، اس یعنی قبر والے نے اس کو اونٹ کو ذبح کیا۔ جب ان کی آنکھ کھلی خواب سے تو دیکھا کہ بھئی جو ہے اونٹ ذبح شدہ ہے۔ اس پر اشکال ہوتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم انشاءاللہ اس اشکال کا جواب جو ہے ان کچھ واقعات ہم کے گھر سے پیش کریں گے، اور باقی جو ہے توصیف الرحمن صاحب کی ویڈیو پہلے سن لیجئے، آپ خواب کی حقیقت وہ بیان کر رہے ہیں۔ نور الدین سنگی رحمہ اللہ کے واقعے کی حقیقت کیا ہے، جس میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو دو یہودیوں کے خلاف مدد طلب کی۔ خواب کا معاملہ اس دنیا کا معاملہ نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ کبھی اپنے بھائی کے خواب میں آئے ہوتے ہیں اور بھائی آپ کے خواب میں آیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے میں بھائی کے خواب میں گیا ہوں،
بھائی کو پتہ ہے آپ کے خواب، دونوں اکٹھے ایک ایک چرپائی اس پہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ آپ کے خواب میں آئے ہوئے ہیں، آپ اس کے خواب میں، آپ کو پتہ ہوتا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا۔ یہ خواب کا معاملہ اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اللہ کی طرف سے خبر دی جاتی ہے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جو خواب میں آیا ہے اس نے مدد طلب کی ہے۔ اللہ جس کو مرضی، جس کی مرضی شکل میں پیغام پہنچا دے، وہ اللہ کی طرف سے ایک معاملہ ہے، نہ کہ وہ کائنات کا قانون اور رسول ہے۔ دوستو آپ نے سنا توصیف الرحمان صاحب یہ ماننے خواب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ایسا کرتا ہے، پھر اشکال کیسا؟ اب آئیے کچھ واقعات جو ہم اسی طرح کے ان کے گھر سے بھی پیش کرتے ہیں اور اسلاف کی کتابوں سے پیش کرتے ہیں تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ کتاب کا نام ہے کرامات صحابہ۔ پہلا واقعہ اسعد محمد طیب صاحب نے لکھی ہے، صفحہ نمبر 62 پر لکھتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو شدید بھوک میں مبتلا تھا۔ میری قوم والے خون کھا رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا میں تو تمہیں اس کام سے منع کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ یہ حرام ہے۔ وہ مجھ پر ہنسنے لگے اور مذاق شروع کر دیا۔ میں بہت مشکل میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے ان میں سے کچھ آدمیوں کو دوسرے سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ تمہارے پاس ایک سردار قسم کا آدمی آیا ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ اس کی خاطر تواضع کرو، خواہ دودھ اور پانی ملا کر پلا دو۔ میں نے اپنے سر زمین پر رکھا اور نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ مجھے خواب آیا جس میں ایک آدمی نے مجھے برتن پکڑایا۔ میں نے اس برتن سے خوب سیراب ہو کر پیا اور مجھے افاقہ ہو گیا اور خود کو اتنا سیر محسوس کرنے لگا کہ سانس لینا دشوار ہو گیا۔ اتنی دیر میں میری آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب کی بات چل رہی، میری آنکھ کھل گئی۔ میری قوم کے لوگ میرے پاس ایک برتن لے کر آئے اور مجھے پکڑانے لگے۔ میں نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگا عجیب معاملہ ہے، ابھی بھوک کے مارے تمہاری جان نکل رہی تھی۔ میں نے کہا یقیناً اللہ نے مجھے کھلایا اور پلایا ہے اور میں نے ان کو اپنا پیٹ دکھایا۔ چنانچہ اس کرشمہ الہی سے اور کرامت کی وجہ سے تمام کے تمام ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ اب دیکھیے خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں کھلا پلایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے جب آنکھ کھولی تو پیٹ بھرا ہوا تھا۔ تو کبھی کبھی ایسا آدمی خواب میں دیکھتا ہے اور حقیقت میں باقاعدہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس واقعے سے پتہ چلا۔ اور یہ جو ہے اس کی سند جو ہے باقاعدہ زبیر لزئی صاحب فضائل جہاد جو کتاب ہے ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا ترجمہ تحقیق و فوائد حافظ زبیر لزئی صاحب کے ہیں۔ صفحہ نمبر 52 پر زبیر لزئی صاحب نے واقعہ نقل کیا ہے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سند جو ہے اس واقعے کی حسن درجے کی ہے۔ اب جو ہے دوسرا حوالہ خواب کی تعبیریں، کتاب کا نام ہے، یہ 8ویں صدی ہجری کے مایہ ناز عالم کی شاہکار کتاب ہے، المرتبۃ العلیٰ فی تعبیر الرؤیا۔ اس کا اردو ترجمہ جو ہے، اس کے رائٹر جو ہے امام محمد بن عبداللہ راشد، اس کا ترجمہ غیر مقلد عالم نے کیا ہے حافظ قمر حسن محمد واصف۔ صفحہ نمبر 56 پر خواب کے بارے میں لکھتے ہیں، بعض دفعہ انسان خواب میں دیکھی گئی چیز حقیقت میں ہو بہو پا لیتا ہے اور خواب بالکل ویسے ہی ظاہر ہوتا ہے جیسے دیکھا گیا تھا۔ مثال کے طور پر ایک صحابی نے ثابت بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ ثابت بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ ثابت بن شماس رحمۃ اللہ علیہ ان صحابی سے کہا میری تمہیں یہ نصیحت ہے، یعنی جن کے خواب میں آئے تھے، میری تمہیں یہ نصیحت ہے کہ اس خواب کو محض خواب سمجھ کر نظر انداز مت کر دینا۔ میں جب کل شہید ہوا تو ایک مسلمان میرے پاس سے گزرا اور میری زرہ اس نے اٹھا لی۔ اس کا گھر لوگوں کے گھروں میں سب سے آخر میں ہے۔ اس کے گھر کے پاس ایک گھوڑی ہے جو بڑے جوش سے اچھلتی اور بھاگتی ہے۔ اس نے زرہ پر ہانڈی رکھی ہوئی ہے اور ہانڈی پر تھیلا ڈالا ہوا ہے۔ بڑا تفصیل خواب بتا رہے ہیں صحابی رسول۔ تم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ کسی کو بھیج کے میری زرہ منگوا لیں، اور مدینہ میں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچو تو ان سے کہو کہ فلاں کا مجھ پر قرض ہے اور میرے غلاموں میں سے فلاں آزاد ہیں۔ وہ صحابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جنہوں نے خواب میں دیکھا تھا،
اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا. انہوں نے ایک آدمی کو بھیج کر ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیرہ منگوا لی. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو انہوں نے ثابت بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل کرنے کی اجازت دے دی. ثابت بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے علاوہ کسی اور کے متعلق یہ ثابت نہیں کہ اس کی وصیت ما بعد الموت یعنی کہ مرنے کے بعد پر عمل کیا گیا تھا. اب دیکھیں یہاں پر اتنی تفصیلاً سے خواب میں جو ہے صحابی رسول جو ایک شخص کو بیان کر رہے ہیں پورا. تو فضائل اعمال میں اگر خواب میں جو ہے وہ بیٹے کی جو خواب میں آ گیا وہ بتا دیا کہ فلاں کو اٹھ دو, اس پہ اعتراض کیا ہے؟ یہاں تو صحابی رسول اتنی تفصیلات سے بیان کر رہے ہیں, گھوڑی کہاں پر ہے, کہاں چھپی ہوئی ہے, اور ساری بات جو ہے بیان کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے ہم نے آپ کے سامنے دوسرا حوالہ پیش کر دیا ان کے گھر سے. اب آتے ہیں اس اشکال کی طرف بھی. خواب میں دیکھا تو بھائی جو ہے اس صاحب قبر نے اونٹ کو ذبح کر دیا. خواب میں دیکھا اونٹ کو ذبح کر دیا, جب آنکھ کھولی دیکھا کہ اونٹ سے خون بہ رہا ہے. بھائی اب یہ اشکال کا باعث ہے, ذرا ہم ان کے گھر سے کچھ اسی قسم کا حوالہ پھر سے ہم پیش کر دیتے ہیں تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے کوئی نئی بات پیش کی ہے. غیر مقلدین جن کو شیخ الاسلام مانتے ہیں, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بہت مشہور کتاب ہے کتاب الروح. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 751 ہجری. میں اس کے اردو ترجمے سے پیش کر رہا ہوں صفحہ نمبر 260 پر. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عوام کو اس کا پتہ ہے کہ یہ روحیں مردوں کی روحوں سے خواب میں ملتی ہیں اور ان سے کچھ سوال پوچھ لیتی ہیں اور انہیں جو باتیں معلوم نہیں ہوتی وہ بتاتی ہیں. پھر بیداری میں خواب ہو بہو ظاہر ہو جاتا ہے. اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں. یعنی ایک آدمی جو ہے خواب میں دیکھ رہا ہے اسی طرح بیداری میں ظاہر بھی ہو جاتا ہے. اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں. ابھی اس ضمن میں ابن قیم رحمۃ اللہ بہت سے واقعات ذکر کیے ہیں. میں 2-3 واقعات ذکر کر دیتا ہوں جس کو جو ہے ملاحظہ کرنا ہو جا کر ابن قیم رحمۃ اللہ کتاب روح میں دیکھ لے. صفحہ نمبر 260 کے بعد تفصیلاً موجود ہے. سب سے پہلے واقعہ ہے محمد بن عبداللہ محلبی رحمۃ اللہ علیہ کا خواب. محمد بن عبداللہ محلبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں فلاں کے چوبارے پر ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلا پر تشریف فرما ہے اور آپ کے سامنے حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مجھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی اسے یہاں لے آؤ, اور پھر اسے لایا گیا تو وہ عمانی تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے تھے. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے مشہور تھا, وہ عمانی. فرمایا اسے الٹا لٹاؤ, انہوں نے لٹا دیا. فرمایا اس کی گردن کاٹ دو, انہوں نے گردن کاٹ دی. آخر اس کی چیخوں سے میں جاگ گیا. میں نے سوچا کہ اسے خواب سناؤں, یعنی جو عمانی تھا جو گستاخی کرتا تھا اسے خواب سناؤں, ہو سکتا ہے توبہ کر لے. جب میں اس کے گھر گیا تو رونے کی آواز سنی. پوچھا کیا بات ہے؟ لوگ کہنے لگے کل رات کسی نے عمانی کی چارپائی پر اس کی گردن کاٹ دی. پھر میں نے نزدیک آ کر اس کی گردن دیکھی تو کان سے کان تک سرخ لائن دیکھی جیسا خون رکا ہوا ہو. کتاب روح ابن قیم رحمۃ اللہ صفحہ نمبر 264. اب دیکھیے خواب میں دیکھا جا رہا ہے ذبح ہو رہے ہیں اور حقیقت میں ذبح ہو گیا. تو فضائل اعمال میں تو اسی طرح کا واقعہ موجود ہے. خواب کا ہی پھر اعتراض کیسا؟ دوسرا حوالہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ اور اس کی سزا. ابن قیم ہم تو ہی نقل کر رہے ہیں. لکھتے ہیں بعض سلف کا بیان ہے کہ میرا ایک ہمسایہ پڑوسی یعنی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا. ایک دن اس نے کچھ گالیاں دی, میری اس کی ہاتھا پائی بھی ہو گئی. آخر گہرے رنج میں ڈوبا ہوا گھر پہنچا. میں نے دکھ کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھایا اور سو گیا. رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ فلاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. پوچھا کس کو؟ میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھری دی کہ اسے اس کا گلا کاٹ دو. چنانچہ میں نے چھری لے کر اسے لیٹا کر خواب ہی میں ذبح کر دیا. خواب میں میرا ہاتھ خون میں بھر گیا. میں نے چھری زمین پر رکھ دی اور زمین سے ہاتھ پوچھنے لگا کہ آنکھ کھل گئی. سنا تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. آنکھ کھلنے کے بعد یعنی جو جس سے جھگڑا ہوا تھا جو غساخ تھا اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟
لوگوں نے کہا فلاں شخص اچانک فوت ہو گیا ہے، میں نے صبح آ کر اسے دیکھا تو ذبح کی جگہ نشان موجود تھا۔ اب دیکھ خواب میں دیکھ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں اور حقیقت میں وہ ذبح ہو گیا۔ کتاب روح ابن قیم رحمۃ اللہ صفحہ نمبر 261۔ اب دیکھیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بھی اسی طرح کا واقعہ نقل کیا ہے، جبکہ خواب میں ہے تو پھر اس پر اسی طرح کا اسلاف کے بہت سے لوگ نقل کیا کہ ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے ایک بات کو اور حقیقت میں اس کا اصل زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر بہت سے واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں، میں نے 2 واقعات آپ کے سامنے ذکر کیا، ورنہ بہت سے واقعات موجود ہیں۔ اسی وجہ سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس واقعے ختم پر، باقی یہ بات کہ مرنے کے بعد اس قسم کا واقعہ کیوں کر ہو گیا، اس میں کوئی محال چیز نہیں، عالم ارواح میں اس قسم کے واقعات ممکن ہیں۔ دیکھا دوستو، ہم نے آپ کے سامنے الحمدللہ جتنے بھی جز ہیں، جو بھی اشکالات کا باعث واقعہ، ہم نے سب پر الحمدللہ ہم نے دلائل پیش کیے، کیونکہ غیر مقلدین اکثر اس اعتراض کو پیش کرتے ہیں، کفر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، اور اصل ان کا دھوکہ بنیاد کیا ہوتی ہے، یہ جو خواب کا واقعہ ہے اس کو حقیقت بنا کر پیش کرتے ہیں اور پھر اعتراض کرتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ آپ کے سامنے حقیقت کھول کر بیان کر دی، حقیقت ساری کھول کر بیان کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے ضد اور بغض اور تعصب سے بچائے، آمین و ثم آمین۔ ہم انشاءاللہ جتنے بھی حوالے جات ہم نے پیش کیے ہیں اس کا جو ہے لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ وہاں تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں۔